کے اس پیغام کے اندر میں ہر طبقے، ہر شعبے کی جو خدمات ہیں سیلاب زدگان کے حوالہ سے، ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات جو سننے کو ملتی ہے، آج میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ چلو کچھ ایسا ہنگامی حالات ہوئے، معاملات ہوئے، جس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ملک پاکستان کے ساتھ مخلص کون ہے، عوام کے ساتھ مخلص کون ہے، عوام کا خیال رکھنے والے کون ہیں، اور صرف باتیں کرنے والے کون ہیں۔ ہر ایک بندے کی زبان پر اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ پاکستان کی ترقی میں مولوی رکاوٹ ہے۔ آج انہی مولویوں کی میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج ان مولویوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے۔ کیا واقعتاً ہی ملک کی ترقی کے اندر یہ رکاوٹ ہے، یا اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر جہاں پر بھی معاملات ہوتے ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ تفرقے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ چاہے کوئی سنی ہو، چاہے وہابی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو سب کے سب ایک ہی جگہ پر نظر آئیں گے تو صرف مولوی نظر آئیں گے، چاہے وہ منہاج القرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ تحریک لبیک کی صورت میں ہو، چاہے جماعت اسلامی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اور میں ان لوگوں سے، ان سکالر سے، ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ صرف یہ مولوی رکاوٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ آج جہاں پر ملک پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، ان میں جتنی پریشانی اور جتنی تکلیف ان مولویوں کو ہے، اتنی کسی اور کو نہیں ہے۔ ارے میں سیاستدانوں کی اگر بات کرتا ہوں تو کوئی اپنے ووٹ سیدھے کرنے کے لیے اپنے ہی ایک حلقے کے اندر کام کر رہا ہے، کوئی کہیں پر کر رہا ہے۔ میں کسی پر یہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، خواہ وہ نون لیگ ہو، وہ اپنے پنجاب پہ لگے ہوئے ہیں، خواہ وہ جناب وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ صرف اور صرف سندھ میں لگے ہوئے ہیں، خواہ وہ جناب خیبر پختونخوا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک بندہ صرف اور صرف اگر وہیں پر کام کر رہا ہے تو اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ جو ہے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر وہ کام نہیں کر رہا، ان کی خدمت نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے ووٹ سے لے کر رہا ہے، وہ اپنے ووٹ لینے کے لیے، وہ اپنی اقتدار میں آنے کے لیے، وہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے یہ کر رہا ہے۔ وگرنہ کچھ لوگ تو ایسا کہنے پر بھی ہم نے سنا، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ عوام کے اپنے ایسے کام ہیں، ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کے اعمال نہیں جن کی ان کو سزا مل رہی ہے، بلکہ یہ حکمرانوں کے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ایسی سزائیں مل رہی ہیں اور ایسی آفات آ رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ چلیے کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام کا لوگوں نے ساتھ نہ دیا، حالانکہ یزید بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا اور ان کے ساتھ لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن وہاں پر دیکھ لیجئے کہ جب حق اور باطل آیا تو حق نے بیعت نہیں کی، حق نے اس کے ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کے خلاف چلے، اس کا مقابلہ کیا۔ جب ہم اس طرح سے اپنے ووٹ دیتے وقت لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کو دیں، اور جب ہم کسی ظالم کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر ایسے آفات، ایسے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگوں کے ہی گناہ اور کرتوت ہے جن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کو، اب میں یہ بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی، اگر آپ کو ملیں گے بلوچستان میں ملیں گے تو مولوی ملیں گے، سندھ میں ملیں گے تو مولوی ملیں گے، جناب خیبر پختونخوا میں ملیں گے تو مولوی ملیں گے، جناب ملتان میں ملیں گے تو مولوی ملیں گے، کراچی میں ملیں گے تو مولوی ملیں گے۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر کہیں جماعت اسلامی کی صورت میں، کہیں دعوت اسلامی کی صورت میں، کہیں تحریک لبیک کی صورت میں، کہیں جناب منہاج القرآن کی صورت میں، اور کہیں کسی نہ کسی صورت میں اسلام کے جو رکھوالے ہیں وہ پاکستان کی بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے، کیونکہ دیکھیے کہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہی کہا تھا کہ چین و عرب ہمارا
ہندوستان ہمارا، آج میں نے تو اپنے پنجاب کو سنبھال لیا، آج میں نے تو اپنے بلوچستان کو سنبھال لیا، آج میں نے تو اپنے خیبر پختونخوا کو سنبھال لیا، آج میں نے تو اپنی سرحد کو سنبھال لیا، کیا پاکستان سے یہ باہر ہے؟ یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہر جگہ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر ملکی معاملات میں اور لوگوں کی دیکھ بھال میں اگر آپ کو جماعت اہل سنت کے کارکن اور یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، صرف اور صرف کیونکہ ان کے دل کے اندر ملک پاکستان کا بھی درد ہے اور لوگوں کا بھی درد ہے، ان کو ان کا بھی خیال ہے اور ملک پاکستان کا بھی خیال ہے، صرف ان کو اپنے ووٹوں کی نہیں، صرف ان کو اپنی سیاست کی نہیں۔ خدارا یہی میں کہنا چاہوں گا کہ آج اس سیلاب زدگان اور ان سیلاب کے مارے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی سیاست نہ کیجئے، ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسے کھلواڑ نہ کیجئے۔ اور ساتھ ہی میں ایک بات اپنی عوام سے کہنا چاہتا ہوں، میری سامنے ویڈیوز کچھ آئیں کہ جو سیلاب زدگان نہیں ہیں اور وہ اس آفت کے معاملے میں بھی، اس پریشانی کے عالم میں بھی، اس پریشانی کے وقت میں بھی ان کو بے ایمانی کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ کوئی کہیں پر خدارا ایسا نہ کریں، کچھ ویڈیوز ایسی سامنے آئیں کہ لوگ زبردستی ٹرکوں سے سامان اتار رہے ہیں اور لوگ زبردستی ان سے چھین رہے ہیں سامان، مستحقین تک خدارا پہنچنے دیجئے۔ اگر انہوں نے کچھ اپنے گھروں سے کچھ نہیں لے سکے تو کیا ہم نے لے کر جانا ہے؟ اس لیے کچھ سوچئے، تھوڑا نہیں زیادہ سوچئے، اور اس میں ضرور سوچئے گا کہ کیا واقعہ ہی، یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا واقعہ ہی ملکی ترقی میں مولوی رکاوٹ ہیں یا ملک کی ترقی میں مولویوں کا کردار ہے؟ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، اس وقت کو دیکھیں جب ہمارا پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی مولویوں نے ہی قربانیاں دی تھیں، اس وقت بھی اگر ساتھ تھے تو مولوی ہی ساتھ تھے، کوئی جماعت علی شاہ کی صورت میں تھا تو کوئی جناب پیر مہر علی کی صورت میں تھا، کوئی کسی صورت میں تھا تو کوئی کسی صورت میں تھا، اس وقت بھی یہ مولوی تھے، اس وقت بھی یہ لوگ ساتھ دینے والے تھے، اور آج بھی ملک کی ترقی میں اور ملک کی معاملات میں اگر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو یہی لوگ چل رہے ہیں، وگرنہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صرف ہر بندہ اپنے معاملات کو دکھانے کے لیے اور اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت سیلاب متاثرین کو خیر و عافیت کے ساتھ معاملات میں اللہ رب العزت